چنانچہ مولانا سید سجاد کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہے. ان کے عمل اور عبادت کی بات کی جائے, ان کے علم اور حکمت کی بات کی جائے, ان کے فہم و فراست کی بات کی جائے, ان کی سیاست اور قیادت کی بات کی جائے, ان کی سخاوت کی بات کی جائے, ان کی بہادری اور شجاعت کی بات کی جائے, ان کے اوپر آئے جانے والے مصائب اور مصیبتوں کی بات کی جائے. بہت سارے مختلف پہلو ہیں کہ جو مولانا سید سجاد کے حوالے سے بیان کی جا سکتے ہیں, اور میری کوشش یہ ہوگی کہ ان سارے پہلوؤں کو ایک آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت بیان کروں. سورہ صف کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. مولانا سید سجاد نے جو پیغام توحید کو عام کیا ہے, جو تشیع کو پھیلایا ہے, وہ اسی آیت کے شاید ذیل کے اندر ہے کہ مولانا سید سجاد نے بات بات میں کہی ہے, تبلیغ بات میں کہی ہے, لوگوں کی ہدایت بات میں کی ہے, پہلے خود اپنے عمل اور کردار سے بتایا ہے کہ حقیقی اسلام کیا ہے. اور یہ جو تبلیغ ہوتی ہے اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے یہ پختہ ہوتی ہے, یہ مستحکم ہوتی ہے, یہ دائمی ہوتی ہے جب انسان خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہنے والا ہے اس پر پہلے خود عمل کر رہا ہے, تو لوگوں کا اعتبار یقیناً بڑھ جاتا ہے. مولانا سید سجاد کا جو لفظ ہے سجاد, اسی کو اگر آپ ذہن میں رکھیے تو ہمارے تمام مطالب انہی حروف کے ارد گرد ہی رہیں گے. جو سجاد میں سین ہے, جو سجدے کی علامت ہے, جو سجود کی علامت ہے, آقا سید سجاد کے سجدے ہوں, نمازیں ہوں, عبادتیں ہوں, اس کے بارے میں خود پانچ سرکار امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یصلی فی الیوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا کما کان یفعل امیر المؤمنین علیہ السلام. بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا امام سید سجاد دن اور رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور 1000 رکعت کو انسان ادا تو بہت آسانی سے کر جاتا ہے کیونکہ صرف صفر کا اضافہ کرنا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کا اندازہ کرنا ہو کہ 1000 رکعت نماز پڑھنا یہ کیسا مرحلہ ہوتا ہے تو شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھ کے محسوس کیجئے گا. اور یقیناً آپ نے کی ہوں گی محسوس کہ جب انسان 100 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. مولانا سید سجاد روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے, اور یہ نمازیں اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی, اور اتنی شوق کے ساتھ, اتنی طلب کے ساتھ انسان نماز کے لیے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں عشق معبود موجود نہ ہو. مولانا سید سجاد کے دل میں اور تمام ائمہ علیہم السلام اور انبیاء کرام کے دلوں کے اندر وہ عشق توحید, وہ عشق عبادت موجود تھا کہ جس کے بعد 1000 رکعت نماز پڑھنا بھی ان کے لیے آسان تھا. یہ تو دن کی کوتاہی ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور اس میں 1000 سے زیادہ انسان رکعتیں نہیں پڑھ سکتا, ورنہ اگر دن طولانی ہو جاتا تو ان کی نمازیں بھی طولانی ہو جاتی. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے, دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہوتے. اور شہید محسن نقوی نے تو کسی اور انداز سے آقا سید سجاد کی شان بیان کی, توجہ فرمائیے گا. کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں ہیں. گریہ کیا ہے مولانا سید سجاد نے, کبھی مصائب ابا عبداللہ پر, کبھی خود خوف خدا کے اندر. فرماتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجع کی دکانیں, سجاد کی آواز سے ہے گنگ زبانیں, سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے, گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں, سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا, سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا. یا علی یا علی یا علی. آقا سید سجاد کی نمازیں وہ ہیں کہ انسان اس وقت تک ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک عشق معبود, عشق خدا موجود نہ ہو.
اور پھر مولا سید سجاد کی نماز کی کیفیت عجیب ہوتی تھی کہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی تھی مولا لرزنے لگتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ کس بات کا خوف ہے, کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہا کہ سلطان السلاطین نے آواز دی ہے, سلطان السلاطین نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے, لہذا اس کی بارگاہ میں جا کر جواب دینا ہے, لبیک کہنا ہے. اور جب وضو فرماتے تھے تو اس قدر گریا کرتے تھے کہ وضو کی پانی کے اندر مولا کا اشک جاری ہو جاتا تھا اور وہ مل جایا کرتا تھا. پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے اللہ اکبر کے ساتھ مولا سید سجاد کی جب نماز شروع ہوتی تھی اور پڑھتے پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پر پہنچتے تھے تو اس آیت کو تکرار فرمایا کرتے تھے, مالک یوم الدین مالک یوم الدین. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تو وہ کیفیت نہیں معلوم کہ مولا سید سجاد کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی. اگر اس کا عشر عشیر اور اس کا بھی عشر عشیر دیکھنا ہو تو آیت اللہ بہجت کی چھوٹی سی نماز کو دیکھیے. کوئی تشبیہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار انسان کے اندر اہل بیت سے محبت رکھنے کے بعد وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اہل بیت میں ہوتی تھی. تو مالک یوم الدین کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں تو عام طور پر بزرگان کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور جو زاہد نما افراد ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لباس کی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ امامہ ان کا کیسا ہو, لباس ان کا کیسا ہو, ابا ان کی کیسی ہو, ردا ان کی کیسی ہو. لیکن مولا سید سجاد جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی ردا گر گئی اور اس کی طرف توجہ نہیں کی. کسی نے نماز ختم ہونے کے بعد مولا سوال کیا کہ مناسب ہوتا کہ آپ اپنی ردا کو اپنے دوش پر رکھتے اور پھر نماز کو جاری رکھتے. کہا تجھے معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا تھا, میں کس کی بارگاہ میں کھڑا رہ کے نماز پڑھ رہا تھا. اس کی طرف توجہ نے مجھے ساری طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا اور میں غافل ہو گیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حتیٰ واقعہ یہ ملتا ہے کہ مولا سید سجاد نماز پڑھ رہے تھے اور ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور مولا کا بچہ اس آگ کی طرف آگے بڑھ گیا. یہ روایت کی جملہ یہ ہے کہ کنواں موجود تھا اور کنویں کی طرف وہ بچہ آگے بڑھ گیا اور کنویں میں گر گیا. لوگ پریشان ہو گئے, آقا سید سجاد کو آوازیں دی کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے. مولا سید سجاد کو آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی. اس قدر توجہ تھی پروردگار کے محبت کے اندر, ان کی عبادت کے اندر. اور پھر یہ آپ کو اگر توجہ محسوس کرنی ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اتنا غرق ہو جائے عبادت کے اندر, اتنا غرق ہو جائے سجدہ معبود کے اندر, تو یہ محسوس کیجئے گا کہ جب یوسف گزر رہے تھے اور مصر کی عورتیں اس حسن یوسف کو دیکھ رہی تھی تو انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب عشق مجازی کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر عشق حقیقی میں جو مبتلا ہو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. لہذا آقا سید سجاد کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر چونکہ ولی خدا ہیں, حجت خدا ہیں, امام وقت تھے, اس لیے فوراً کنویں کے قریب گئے اور کنویں کو اشارہ کیا تو کنویں کا پانی ویسے ہی ابھر آیا کہ جیسے فاطمہ بنت اسد کے لیے دروازے میں شک بنا تھا, جیسے دیوار شک ہوئی تھی, ویسے ہی اشارہ کرتے ہی سارا پانی اوپر آیا اور مولا سید سجاد نے اپنا بیٹا اپنی گود میں لیا اور سجدہ معبود انجام دیا. تو مولا سید سجاد کی نمازیں دیکھیں تو واقعی انسان کو یقین پیدا ہوتا ہے ذات پروردگار پر. یہ ہستیاں وہ ہے کہ جو انسان کو خدا تک ملاتی ہیں. اور پھر مولا کی دعائیں دیکھیں, صحیفہ کاملہ جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے, بہترین کتاب ہے. اور یہ کتاب وہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے, ایک بڑے اہل سنت عالم دین جو مصر کے استاد تھے, الازہر یونیورسٹی کے آغا طنطاوی, ان کو یہ تحفتاً دی تھی کتاب. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جو اتنا تشیع سے تعصب رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کتاب خانوں کے اندر اہل بیت سے منسوب کتابیں بھی نہیں رکھی ہیں, چاہے انہیں خلیفہ مانتے ہوں, چاہے انہیں اہل رسول میں سے مانتے ہوں, چاہے انہیں اہل بیت رسول میں سے بھی مانتے ہوں. رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن اہل رسول کی کتابیں اپنے کتاب خانوں میں نہیں رکھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب صحیفہ سجادیہ بھی ہے, نہج البلاغہ بھی اسی طریقے سے. صحیفہ سجادیہ انہوں نے تحفے میں دی, کس نے؟ آیت اللہ مرشی نجفی نے علامہ طنطاوی کو. اور جب علامہ طنطاوی نے کتاب پڑھی تو آیت اللہ مرشی نجفی کو لکھا کہ آپ کے پاس وہ علمی ذخیرہ موجود ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور علمی کارنامے کی ضرورت نہیں ہے. کاش یہ علمی ذخیرہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم ترقی کی منزلوں پر آگے ہو جاتے.
وہ حسرت محسوس کرتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ہمیں نصیب ہوئی ہے، صحیفہ سجادیہ شیعوں کو ملی ہے، کاش وہ انہیں ملی ہوتی تو وہ ترقی کی راہوں میں گامزن ہوتے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے مناجات 15 ہو، مناجات 15 15 دعائیں ہیں، 15 مناجات ہیں جو مولا سید سجاد کی ہے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے پروردگار کو پکارا ہے، کس طریقے سے پکارا۔ پہلی مناجات کا جملہ کیا ہے؟ مناجات التائبین، مناجات الشاکین موجود ہے، مناجات الراجین موجود ہے، مناجات المتوسلین موجود ہے، مناجات التائبین موجود ہے۔ مختلف مناجات مولا سید سجاد نے بیان کی ہے اور یقیناً اس کا ترجمہ پڑھنے کے قابل ہے۔ جو سب سے پہلی مناجات ہے اس کا سب سے پہلا پیراگراف آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہ بتوبۃ منک یا عملی وبغیتی ویا سؤلی ومنیتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، میں نے جو لباس پہنا ہے وہ خطاؤں کا لباس پہن لیا ہے، اور پھر میں تیری بارگاہ میں جو حاضر ہو رہا ہوں ویسے حاضر ہو رہا ہوں کہ کسی سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جب فقیر پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو بہت دور محسوس کرتا ہے۔ تیری جلالت اور تیری جاہ و جلالت کی وجہ سے میں تجھ سے دور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ وَأَمَاتَ قَلْبِي عَظِيمُ جِنَایَتِی، اور اے خدا مجھے نہیں معلوم کہ کتنی غفلتیں مجھ سے سرزد ہو گئی، کتنی بڑی بڑی غفلتیں مجھ سے سرزد ہو گئی، جس کے بعد میرا دل، فرما رہے مولا سید سجاد کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وَأَمَاتَ قَلْبِي، میرا دل مردہ ہو گیا۔ اور یہ مولا سید سجاد نے اور ائمہ علیہم السلام نے سکھایا ہے کہ چاہے تم کسی بھی معراج پر فائز ہو جاؤ، چاہے تم کتنے ہی عبادتوں کے ستون پر قائم ہو جاؤ، لیکن جب خدا کے حضور پہنچو تو ایسے حاضر ہو جیسے کائنات کا سب سے بڑا گنہگار حاضر ہو رہا ہے۔ یہ اہل بیت نے سکھایا ہے۔ مولا حسین کی دعائے عرفہ کا جملہ یہ ہے جو بڑا کمال ہے عبادت کا، فرماتے ہیں کہ الہی من کانت محاسنہ مساوی فکیف مساویہ مساوی، فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات کہ جس کی بارگاہ میں کوئی نیکی لے کر بھی آ جائے تو وہ نیکی نہیں ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر ہم عبادت کرتے خدا کی نماز پڑھتے، خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو کیا نماز اس قابل ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے؟ اے خدا اگر ہم نیکیاں بھی تیرے پاس لے کر آئیں تو ایسا ہے کہ جیسے برائیاں تیرے پاس لے کر آ گئے، تو اگر کوئی برائی تیرے پاس لے کر آ جائے تو وہ کتنا برا ہوگا۔ کس معراج پر فائز ہے؟ تو یہ بار بار سکھایا ہے ہمیں کہ چاہے تم کتنے ہی نماز کے پابند ہو، کتنے ہی روزوں کے پابند ہو، کتنی زیارتیں کرنے والوں، کتنے ہی حج کرنے والوں، کتنی زکوٰۃ دینے والوں، لیکن خبردار اپنے نیک عمل کو نیک نہ سمجھنا۔ اور کتنے ہی افراد ایسے ہوں جو تم سے پست ہوں، پائین ہو، تمہارے مقابلے میں ان کی نیکیاں کم ہوں، لیکن یہی تصور کرنا کہ ایک مرتبہ اگر اس نے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو جس نے اعتراف کر لیا اس کا کیا مقام ہو جائے گا خدا کے نزدیک، ویسا مقام ہمارا نہ ہو۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کو دیکھیے، دعا ابو حمزہ صومالی کے اندر مولا پروردگار کے حضور ایسے نہیں کہ 10 منٹ کلام کرتے ہیں، 15 منٹ کلام کرتے ہیں، 20 منٹ کلام کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی جملے نہیں ہیں، کوئی گفتگو کی بات نہیں ہے۔ اور تصور فرمائیے گا اگر یہ دعائیں نہ ہوں اور ہم خدا کی بارگاہ میں آئے اور کلام کرنے بیٹھے تو ہمارے پاس کون سی باتیں خدا سے کہنے کے لیے؟ صحیفہ سجادیہ ہے، دعائے امام سجاد ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ کہہ پاتے ہیں پروردگار سے۔ یہ تو خدا سے کہنے کا سلیقہ سکھایا ہے اہل بیت نے، یا میں یوں کہہ دوں کہ خدا نے اہل بیت سے محبت کا سلیقہ سکھایا ہے اور اہل بیت نے خدا سے گفتگو کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور پھر دعائے ابو حمزہ صومالی کی معراج پر پہنچنے کے بعد کس قسم کے جملے ہیں جو مولا سید سجاد کی زبان سے جاری ہوتے ہیں، جو میں حقیر سا انسان اگر ترجمہ بھی کرنے بیٹھوں تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں گریا کرتا ہوں اس منظر کو یاد کر کے جب مجھے قبر سے نکالا جائے گا، اور جب قبر سے نکالا جائے گا تو میرے دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، عریانا ذلیلا حقیرا، ایسے جملے ہیں کہ جس کا ترجمہ میں یہاں پر آپ کی خدمت بیان نہیں کر سکتا۔ خود انسان پڑھے، خلوت کے اندر پڑھے،
کہ کیسے کیسے جملے ہیں کہ جو مولانا سید سجاد نے خدا کے حضور بیان فرمائے ہیں. اور یہ اہل بیت کا کرم ہے, توجہ فرمائیے گا, یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ دعا ہے مولانا سید سجاد کی, لیکن اس دعائے مولانا سید سجاد کو ہم دعائے سید سجاد نہیں کہتے, دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. بیدار رہیے گا, ہم دعائے سجاد کو دعائے ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دعائے امیر المومنین کو دعائے کمیل کہتے ہیں. اہل بیت کا در یہ ہے کہ جس در سے کوئی دعا لے کر چلا جائے تو صرف دعا نہیں لیتا, پھر نام بھی اسی کا ہو جاتا ہے, پھر دعا بھی اس کی ہوتی ہے اور نام بھی قیامت تک اس کا جاری رہتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو مولانا سید سجاد کی نمازیں دیکھے تو انسان حیران ہو جائے. اور کسی نے جب یہ عرض کیا کہ مولا ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں, پھر ہم کیا کریں؟ مولانا نے بیان فرمایا, یاد رکھو نماز کا اتنا ہی حصہ قبول ہوتا ہے جس میں توجہ ہوتی ہے خدا کی طرف, باقی سارا حصہ رد کر دیا جاتا ہے, وہ آسمان تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اسی لیے آگے بیان فرمایا کبھی کسی کی آدھی نماز آسمان تک پہنچتی ہے, کسی کی 1/3, کسی کی 1/4. وہ گھبرا گیا, کہنے لگا مولا پھر تو ہم برباد ہو گئے, ہماری نمازیں تو ضائع ہو گئی. مولانا نے جواب فرمایا, فرمانے لگے کلا ان اللہ متمم ذلک بالنوافل, خدا نے جو نافلہ نمازیں رکھی ہے وہ اسی وجہ سے رکھی ہے کہ اگر کسی کی توجہ واجب نماز میں باقی نہ رہے تو وہ نافلہ نمازوں کے ذریعے پوری ہو جائے. تو مولانا سید سجاد کی نمازیں ایسی ہیں, پورا کردار ایسا ہے کہ پھر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خطبہ جو دربار کوفہ اور شام میں دے دیا ہے وہ کافی تھا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جو کام مولائے متقیان کے خطبوں نے کیا ہے وہی کام سید سجاد کی دعاؤں نے کیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے انہیں شکست دے دی ہے, اب یہ ختم ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے ہیں. اور یہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد کوئی باقی نہیں تھا سوائے 3 افراد کے, جو شیعہ ہوں, جو محب ہوں, جو چاہنے والے ہوں اہل بیت کے. صرف 3 افراد بچ گئے تھے, باقی سب ختم ہو گئے تھے. ان 3 کو 300 میں تبدیل کیا ہے, ان 300 کو 2000 میں تبدیل کر کے امام صادقین کے حوالے کیا ہے. توجہ نہیں فرمائی. مولا سید سجاد کا کام یہ ہے کہ تعداد کو اس طریقے سے بڑھایا ہے. آپ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں اور بہترین طریقے سے یہاں پر عزاداری برپا کر رہے ہیں, جشن منعقد کر رہے ہیں. یہاں تعداد کیسے بڑھائی جائے, ایک تو طریقہ یہی ہے مجلس و محافل کے ذریعے پیغام اہل بیت کو عام کیا جائے. دوسرا طریقہ کیا ہے جو اہل بیت اطہار السلام نے سکھایا ہے کہ ان کا خود شخصیت وہ ہوتی تھی جو شیعت کی پہچان ہوتی تھی. اگر کسی کو جاننا ہو کہ شیعت کیا ہے, اہل بیت کیا ہے, آل رسول کیا ہے, تو ہم میں سے ایک فرد وہ ہے جو پہچان کرواتا ہے اہل بیت کی. اہل بیت ایسے تھے, آل رسول ایسے تھے. تو مولا سید سجاد نے یہ پہچان کروانے کا کام کیا ہے کہ رسول کو جانو, رسول کیسے تھے, جیسے ہم تھے ویسے رسول تھے. تو یہ طریقہ آپ کو مولا سید سجاد کی سجدوں کے اندر, نمازوں کے اندر نظر آئے گا. پھر دوسرا طریقہ کیا ہے, سجاد میں سین کے بعد کیا آتا ہے, جیم آتا ہے. جیم کو آپ ایک نقطہ اوپر لگا لیجئے, کیا ہو جائے گا, خے ہو جائے گا. مولا سید سجاد نے ایک اور کام کیا اپنی زندگی کے اندر کہ خرید و فروخت کی ہے. کس کی؟ خوبصورت چیزوں کی نہیں, خرید و فروخت کی ہے غلاموں کی, کنیزوں کی. اور جب خرید و فروخت کرتے تھے تو دنیا والے سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنی خاطر کر رہے ہیں, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جب مولا سید سجاد غلام کو خریدیں گے اور کچھ سال کے بعد آزاد کریں گے تو یہ غلام بن کر آزاد نہیں ہوگا, یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا شیعہ بن کر باہر مبلغ بن جائے گا. دنیا والے کیا سوچ رہے تھے اور مولا سید سجاد نے کس طریقے سے کام کیا ہے. مولا نے خطبے نہیں دیے ہیں, دعائیں دی ہیں. مولا سید سجاد نے لوگوں کو سامنے تقریریں نہیں کی ہیں, لوگوں کے سامنے افراد کو, مبلغین کو تیار نہیں کیا ہے, غلاموں کو خریدا اور کہا کہ ہماری گھر کی زندگی دیکھو, ہماری نمازیں دیکھو, ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھو, ہمارا چلنا پھرنا دیکھو. اور اس کے بعد جب انہیں آزاد کرتے تھے تو وہ آزاد نہیں ہوتا تھا, امام کی محبت میں گرفتار ہوتا تھا. اس لیے کتنے ہی واقعات ایسے ملتے ہیں.
کنیز ہے کھانا پیش کرنے کے لیے امام کی خدمت میں تشریف لائی، اور جب جیسے کھانا دینے والی تھی اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور گرم گرم کھانا امام کے سر اقدس پر آیا، اور جیسے ہی کام اس سے ہو گیا ڈر گئی، لیکن ڈرنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیت سنا دی، کیونکہ ایک گھرانہ تو وہ ہے کہ جہاں پر کنیزیں بھی حافظان قرآن ہوتی ہیں، لہذا فوراً سے اپنی زبان پر آیت لے کر آئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقین کی پہچان یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے غلام کا بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے، وہ بھی امام کی خدمت میں کھانا لے کر آئے، اور امام کا طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب جب دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اچانک سے بچہ گزرا اور امام ہی کا بچہ تھا، امام ہی کا فرزند تھا، اور جہاں جو شخص کھانا لے کر آ رہا تھا اس سے ٹکرا گیا، اور جیسے ٹکرانا تھا کھانا اس بچے کے اوپر آیا، اور اس دیگ کا یا اس برتن کا وزن اور اس کی گرماش اتنی زیادہ تھی کہ بچہ نہ صرف زخمی ہو گیا بلکہ شہید ہو گیا۔ اب بچہ اگر مر جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا تو شاید چھوٹا سا بھی کوئی مسئلہ بچوں کی وجہ سے خراب ہو جائے تو جتنا غصہ ہوتا ہے وہ کمزوروں پر ہی نکلتا ہے۔ اس وقت وہ جب گھبرا گیا، امام نے ارشاد فرمایا انت حر لانک لم تعتمد، تو آزاد ہے کیونکہ تو نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی ہے، اور امام نے اس موقع پر اسے آزاد کر دیا۔ اب ایسا شخص جو ایسے موقع پر آزاد ہوگا وہ آزاد ہوگا یا امام کو غلام ہوگا؟ امام کی محبت میں غلام ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہر سال کا طریقہ ہوتا تھا امام کا کہ ماہ رمضان کی جو آخری رات آتی تھی، جو عید کی رات ہوتی تھی، شب عید، اس وقت سارے غلاموں کو، سارے کنیزوں کو جمع کرتے تھے اور یہ دعا کرواتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دعا کرو سید سجاد کے لیے کہ جس طریقے سے سید سجاد نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، پروردگار سید سجاد کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اور میں نے آج عید کے دن تم سب کو آزاد کر دیا۔ یہ جو آزاد ہوتے تھے یہ تشیع کی خدمت کرتے تھے، یہ امام کے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے۔ تو ایک طریقہ امام کے پیغام کو پہنچانے کا دعاؤں کے ذریعے، دوسرا طریقہ غلاموں کے ذریعے، کنیزوں کے ذریعے، تیسرا طریقہ امام کا خود کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی خاص تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آ کر قال رسول اللہ اور آیت قرآنی سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے مدینے کے اندر یہ عجیب کیفیت طاری تھی، روایت کے اندر ملتا ہے کہ عجیب ماحول تھا کہ ہر رات جو بھی غریب ہوتا تھا، فقیر ہوتا تھا، اس کے گھر پہ کھانا آ جایا کرتا تھا۔ اب لوگوں کو کھانے سے مطلب ہے، دینے والے سے مطلب نہیں، وہ کھانا کھائے جا رہے ہیں، ایک عرصے سے کھانا کھائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امام کا ایک چچا زاد بھائی ہے، وہ امام کے پاس بار بار آ کر یہ کہتا ہے کہ مولا آپ میری مدد نہیں کرتے، آپ میری کوئی ہیلپ نہیں کرتے، اور امام یہ نہیں بیان فرماتے کہ ہر رات جو کھانا تمہارے گھر پر پہنچاتا ہے وہ میں ہی ہوتا ہوں، بیان نہیں فرماتے۔ امام سنتے رہتے ہیں سکون سے، کہتے ہیں انشاءاللہ خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں تک کہ مدینے والوں نے بھی اور اس شخص نے بھی محسوس کیا کہ فلما مات علی بن الحسین فقدوا ذلک، جب سید سجاد کی شہادت ہو گئی اس وقت لوگوں کو احساس ہوا کہ جو کھانا دینے والا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا بیٹا سید سجاد۔ اور پھر جب مولا امام باقر غسل دے رہے ہوتے ہیں تو غسل دیتے دیتے لوگ بھی موجود تھے، کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ امام کے جو پیشانی پر نشان ہے تو وہ تو واضح ہے کہ مولا سید سجاد کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے، اور مولا کا لقب بھی تھا ذو الصفنات، یعنی وہ جگہ کے جو اعضائے سجدہ شمار ہوتی ہیں وہ اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ اسے کاٹنا پڑتا تھا، اور سال میں 2 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ وہ اعضائے سجدہ اتنے سخت ہو جایا کرتے تھے کہ اسے کاٹنا پڑتا تھا، اور جس کی چمڑی سخت ہو جائے اسے کہا جاتا ہے ذو الصفنات، اور وہ چمڑیاں اور وہ کھالیں مولا نے بچا کر رکھی تھی کہ میرے ساتھ قبر میں دفن کرنا۔ مولا سید سجاد کی کیفیت تھی، اور آپ محسوس کریں گے
کہ شاید آج کی دنیا میں کوئی شخص ایسا مل جائے کہ زندگی میں اس کے ساتھ ایک مرتبہ یہ پیش آ جائے کہ اس کی اعضائے سجدہ اتنے سخت ہو جائیں کہ اسے کٹوانا پڑے تو ہماری نظر میں وہ سب سے بڑا عارف ہوگا. مولا سید سجاد ہر سال 2 مرتبہ یہ وقت آتا تھا کہ وہ چمڑی کٹوانا پڑتی تھی. لوگوں نے کہا کہ اے امام باقر، ہم تو جانتے ہیں کہ آقا سید سجاد کی پیشانی پہ جو نشان ہے وہ تو سجدے کا ہے، لیکن ان کی پشت پر کون سا نشان ہے؟ ان کی پشت پر یہ کیسا نشان ہے؟ تو ویسے تو کئی سارے جوابات ہیں جو روایتوں کے اندر آئے ہیں، لیکن جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے، ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ امام باقر نے بیان فرمایا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جو ہمارے بابا راتوں رات نکلا کرتے تھے اور غریبوں کو کھانا دینے کے لیے بوریوں کے اندر روٹیاں رکھا کرتے تھے، وہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جو ہمارے بابا کی پشت پر ہیں. تو مولا سید سجاد کی مطلب پشت زخمی ہوئی ہے اس وجہ سے بھی. اور پھر اس بات کو محسوس کریں کہ اس کا عشر عشیر بھی زندگی میں کہاں موجود ہے. وہ روزانہ یہ کام کیا کرتے تھے، ساری ساری راتیں یہ کام کیا کرتے تھے، اس کا عشر عشیر بھی کہاں موجود ہے زندگی میں. تو اگر کوئی امام کی شبیہ بن جائے، امام کا حقیقی غلام بن جائے، تو پھر تشیع کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود لوگ اہل بیت کے چاہنے والے ہو جائیں گے. تو مولا سید سجاد کا اخلاق ایسا تھا. اب سین سے بات شروع ہوئی تھی، جیم پر پہنچی، جیم سے پہنچی الف پر بات، الف سے اخلاق امام سجاد کو آپ نے بیان کیا، اور دال سے مولا سید سجاد کی دعائیں جو مولا سید سجاد نے بیان کی ہیں. مولا سید سجاد کا ایک اور طریقہ یہ تھا تبلیغ دین کرنے کا کہ بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، مدینے سے باہر نکلا کرتے تھے. اب مدینے کے اندر تو لوگ جانتے ہیں کہ آقا سید سجاد کی سیرت کیا ہے، اور کچھ عرصے ملاقات کر لی، مولا سید سجاد سے شیعہ بن گیا. لیکن اب دنیا والوں کو بھی تو شیعہ بنانا ہے، دنیا والوں تک بھی تو رسول کا اور قرآن کا پیغام عام کرنا ہے. لہذا مولا کثرت سے سفر کیا کرتے تھے، مدینے سے عمرے پر جایا کرتے تھے، مدینے سے حج پر جایا کرتے تھے، مدینے سے زیارت کربلا پر جایا کرتے تھے، مدینے سے زیارت امیر المومنین پر جایا کرتے تھے. اور جو اس سفر میں مولا کو دیکھتا تھا وہ پھر مولا کا عاشق ہو جاتا تھا. مولا کاروان کے اندر جاتے تھے اور اپنی پہچان نہیں کرواتے تھے، اور عام طور پر انتخاب کرتے تھے ان کاروانوں کا کہ جو جانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے. اب مولا سید سجاد اس کاروان کے اندر موجود ہیں. کبھی کسی کاروان کے یہاں کسی کو بوجھ اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، سامان اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو مولا کو کہہ دیتا ہے پتہ نہیں کہ کون ہے. کہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کیجئے. مولا مدد کرتے ہیں. کہا فرزند رسول، کا حسین کے لال، کا علی کے پوتے، زین العابدین سید الساجدین. قیامت کے میدان میں آواز دی جائے گی این زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ انبیاء موجود ہوں گے، ائمہ موجود ہوں گے، اگر کوئی بلند ہوگا تو وہ حسین کا لالا سید سجاد ہوگا. وہ سید سجاد جو معراج پر فائز ہے عبادتوں کی. لوگ یہ کام کر رہے ہیں، برتن دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی مالش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے کام انجام دے رہے ہیں. اور اگر پتہ چل جاتا تھا کسی کو کسی موقع پر کہ کوئی معمولی شخص نہیں، علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، تو اگلا دن آتا تھا، لوگ تلاش کرتے تھے کہ اب سید سجاد کہاں ہیں. اس کاروان میں سجاد نظر نہیں آتے تھے. ایک کاروان کو چھوڑ کر دوسرے کاروان میں شامل ہو جاتے تھے، دوسرے سے تیسرے کاروان میں شامل ہو جاتے تھے، اور یہ کاروانوں میں جو شامل ہوتے تھے تو پورے کاروان کو شیعہ بنا جاتے تھے. اس طریقے سے شیعت ترقی پا رہی ہے. کتنے طریقے ایسے ہیں کہ جو امام نے تبلیغ کے سکھائے ہیں. ممبر تو بہت بڑا ذریعہ ہے، ممبر بہت بڑا ذریعہ ہے آج کے زمانے میں، لیکن صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے. کتنے اور ذریعے ہیں، کتنے اور طریقے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کرنے کے. اور کوئی شخص جب پہنچتا مکہ کے شہر میں داخل ہوتا تو مولا سید سجاد کو دیکھتے کہ مولا طواف انجام دے رہے ہیں، مولا وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہشام بن عبد الملک بن مروان جو حاکم وقت تھا، ظالم بادشاہ تھا، وہ بھی اس سال حج کرنے کے لیے آیا. امام بھی موجود ہے حج کرنے کے لیے، اور کون آیا؟ ہشام بن عبد الملک بن مروان، مروان کا پوتا علی کے پوتے کے سامنے آیا. اب جب اس نے دیکھا خانہ کعبہ کے پاس تو اتنی بھیڑ لگی تھی، اتنا جم غفیر تھا کہ وہ طواف نہیں کر سکا. وہ وہاں کھڑے رہ کر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکا.
وہ وہاں قریب کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکا، لیکن کیا دیکھا کہ ایک اسی مجمع کے اندر جوان ہے جو طواف کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جمعیت چلتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اور جب اس کا طواف مکمل ہوتا ہے اور وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جاتا ہے تو اسے تو جگہ نہیں ملی تھی، لوگ اس کے لیے ایسے جگہ بناتے ہیں جیسے فاطمہ بنت اسد کے لیے خانہ کعبہ نے جگہ بنائی، اور وہ داخل ہوتا ہے اس مجمع کے اندر اور حجر اسود کو بالکل سکون کے ساتھ بوسہ دیتا ہے اور سکون کے ساتھ کھڑے رہ کر قریب نماز پڑھتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ کون ہے کہ اس کے اتنے چاہنے والے، اس کے لیے اتنی جگہ دینے والے، اس کے لیے اتنی دل میں عزت رکھنے والے، یہ کون ہے؟ جانتا تھا کہ کون ہے، جانتا تھا کہ علی کا پوتا ہے، حسین کا لال ہے، جانتا تھا، لیکن تجاہل عارفانہ سے کام لیا، کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے اتنے شان و شوکت کا انتظام ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ایک مشہور شاعر فرزدق موجود تھا۔ فرزدق، اس کا نام یقیناً آپ نے سنا ہوگا، یہ شاعر اہل بیت بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے۔ مولا متقیان نے سے کہا تھا، فرمایا تھا کہ جس طریقے سے تو اہل بیت کے لیے مدحت سرائی کرتا ہے اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتوں کی بھی تلاوت کیا کر، اور یہ مولا کے فرمان کو سن کر حافظ قرآن بنا ہے۔ فرزدق اس مقام پر موجود تھا، کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ انت الذی وضعت انت الذی سجدت بدحاہ وضعتا وانت الذی تعرف الحل والحرم، یہ وہ ہے کہ جس کو مکے کی خاک بھی سجدہ کرتی ہے اور بیت خدا بھی اس کے قدم بوسی کرتا ہے، اور چاہے خدا کا حل ہو یا خدا کا حرم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کو دنیا کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے، اور تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے، تو میں بتاتا ہوں یہ وہ ہے، ھذا التقی النقی العلی الطاہر العلم، یہ وہ ہے جو تقی بھی ہے، یہ نقی بھی ہے، یہ پاک و پاکیزہ بھی ہے، اور یہ پورے دین اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ محمد وعلی محمد صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد پوری نظم کہی ہے فی البدی، فرزدق شاعر فی البدی اشعار کہے، اور جیسے ہی اشعار مکمل ہوئے ہشام بن عبد الملک نے کہا اسے زندان میں بند کر دو۔ علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں کتنے لوگوں کو سزائیں ملی ہیں، آج ہم کھل کر ذکر علی کر رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ کھل کر فضائل و مصائب اہل بیت بیان کر رہے ہیں، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اور جب وہ زندان میں گیا، مولا سید سجاد نے اس کی رہائی کے لیے کوئی انتظام کیا، اور جب وہ رہا ہو گیا تو امام نے اسے ہدیے کے طور پر 10,000 درہم دیے ہیں، اور جب 10,000 درہم اس کے پاس پہنچے امام کو واپس کر دیے، کہا کہ مولا میں نے ان پیسوں کے لیے مدح سرائی نہیں کی تھی، آپ سے محبت کے اظہار کے لیے مدح سرائی کی تھی۔ اور یہ کردار دیا ہے کہ ذاکرین کا کردار، شعراء کا کردار کیا ہونا چاہیے، کہا کہ میں نے آپ سے عقیدت کے اظہار میں جملے کہے تھے۔ امام کا پھر کمال یہ تھا، فرمایا جو ہم دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد۔ تو آقا سید سجاد کی کسی بھی گوشے کو آپ دیکھ لیجئے، کس طریقے سے مولا سید سجاد نے سکھایا ہے کہ تم کسی بھی مرحلے پر ہو آسانی سے تبلیغ دین، تشیع کو پھیلاؤ کر سکتے ہو۔ اور الحمدللہ آپ جس مقام پر موجود ہیں وہاں پر تو ذرائع اب موجود ہیں اور حاصل ہیں سبھی کو، اور پھر جدید دور کے اندر تو اب واٹس ایپ آ گیا ہے، فیس بک آ گیا ہے، اور کتنی ہی اور چیزیں، سوشل میڈیا آ گیا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات جو اہل بیت سے منسوب ہو، جو اسلام سے منسوب ہو، اسے ترویج دیں، اسے پھیلائیں، یہی بہت بڑی تبلیغ ہے۔ اب تو ہم محتاج نہیں ہیں کسی چیز کے، اب بہت ساری چیزیں ہماری آج کی دنیا کے اندر آسان ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا پیغام ملے اسے کوشش کریں کہ اسے منتشر کریں۔ اور پھر سب سے بڑا پیغام یہی ہے جو قرآن کریم کی آیت نے دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کہو جس پر پہلے عمل کرنے والے ہو۔ مولا سید سجاد نے ایک رسالہ دیا ہے جس کا نام ہے رسالہ حقوق، واقعاً پڑھنے کے قابل ہے۔ 50 حقوق اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اور کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے ہماری گردن پر، پھر خود ہماری زندگی کا حق ہے ہماری گردن پر،
پھر زبان کا حق، پھر کان کا حق، پھر آنکھوں کا حق، پھر ہاتھوں کا حق، پھر پیروں کا حق، پھر شکم کا حق، اور وہ حقوق کے جو دنیا والے سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا والے کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ دنیا والے تو بات ہی شروع کرتے ہیں کہ دوسروں کے حق کیا ہے تمہاری گردن پر. مولا نے اس کی بات تو بعد میں بیان کی ہے، پہلے کہ تمہارا خود اپنے اعضاء و جوارح کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر. یعنی لوگ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی، اور مولا سید سجاد نے بات کی یونیورسل رائٹس کی. دنیا کی ایک ایک چیز کا حق ہے تمہاری گردن پر. سب سے پہلا حق تو خدا کا حق ہے، پھر جب یہ سارے حقوق انجام پا جائے اس کے بعد ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، بچوں کا حق کیا ہے، استاد کا حق کیا ہے. اور پھر بات بالکل الگ ہو جاتی ہے. اگر تم خود ماں باپ ہو تو پھر اولاد کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر. اگر تم خود استاد ہو تو شاگرد کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر. اگر تم خود مولا اور آقا ہو تو غلام کا کیا حق ہے تمہاری گردن پر. یہ کون بیان کر سکتا ہے؟ آقا سید سجاد نے بیان کیا، اور بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. واقعی یقیناً آپ کے مطالعے سے گزرا ہوگا، اور بار بار بات چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا مطالعہ ہونا چاہیے، انسان کو نئی روح نئی تازگی بخشتا ہے. تو مولا سید سجاد کی زندگی ایسی گزری ہے کہ جس کے بعد پھر تشیع نے فروغ پایا ہے، اور وہ پھر کام ہوا ہے کہ جس طریقے سے علی کے خطبوں کی وجہ سے حسین کی فوج تیار ہوئی، مولا سید سجاد کی دعاؤں کی وجہ سے امام باقر کے شاگرد تیار ہو گئے. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، دعا کرتے ہیں خدا سے کہ جس طریقے سے یہ فرش اعضا ہمیں نصیب کیا ہے، دنیا جہاں کے اندر جہاں جہاں فرش اعضا بچھایا جاتا ہے وہاں پر آنے والے مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما. پالنے والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آبادن تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. سیرت مولا سید سجاد پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. محبت اہل بیت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما. ان کے حکم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. قرآن کریم کی محبت کو دلوں میں بیدار فرما. پالنے والا قرآن کریم پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. پالنے والے کربلا معلی کی زیارت، جنت البقیع کی زیارت، جہاں جہاں معصومین کے قبور موجود ہیں ان تمام قبور کی زیارتیں ہم سب کو نصیب فرما. شام کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. پالنے والے جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما. پالنے والے مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما.